اماں کچھ سنا ہے آپ نے؟ شفیقہ آپا چاند رات کو نکاح کرنا چاہتی ہیں۔ ہم اتنی جلدی بھلا کیسے انتظامات کر پائیں گے؟ رمضان کے دنوں میں تو ویسے بھی تیاریاں مشکل ہو جاتی ہیں۔ ان کو تو عادت ہے ہتھیلی پر سرسوں جمانے کی۔ 100 بکھیڑے ہوتے ہیں، اب بھلا یوں منہ اٹھا کر نکاح کے 2 بول تو نہیں پڑوا دیں گے نا؟ لاکھ جھنجٹ ہوتے ہیں۔ میرے تو ہاتھ پاؤں پھولے جا رہے ہیں۔ آپ منع کر دیں ان کو کہ ہمیں نکاح نہیں کرنا اتنی جلدی۔ عطیہ بیگم نے جب سے شفیقہ بیگم کا ارادہ سنا تھا تب سے ساس کے سر پر کھڑی جھنجھلاہٹ کا اظہار کر رہی تھیں۔ ارے عطیہ، تم کاہے کو اتنا گھبرا رہی ہو؟ کوئی لمبا چوڑا پروگرام تھوڑی رکھنا ہے۔ دھوم دھڑکا اور شور شرابہ شادی پر کر لیں گے، بس گھر کے لوگوں کے سامنے نکاح ہو جائے گا۔ سلطانہ بیگم نے ملامت سے بہو کو سمجھایا۔ چھوٹی ہو یا بڑی، اماں تقریب تو تقریب ہوتی ہے نا۔ بیٹی کے معاملات میں ویسے بھی 100 پنچایتیں نکل آتی ہیں۔ اور کیا ہو گیا بیگم؟ اس وقت لقمان صاحب کمرے میں داخل ہوئے اور حواس باختہ عطیہ بیگم کو دیکھ کر سوال کیا۔ ارے بھائی، ہونا کیا ہے؟ آپ کی بہن کو تو عادت ہے شوشے چھوڑنے کی۔ اب شوشہ چھوڑ دیا کہ چاند رات کو حفصہ اور باسم کا نکاح کر دیا جائے۔ ارے بھائی، تو اس میں اتنا بدحواس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تم کون سا گھر میں اکیلی ہو؟ سبوئی ہے، الشبہ ہے۔ چپ کریں آپ، الشبہ کا نام اس موقع پر نہ ہی لیں تو بہتر ہے۔ ایک تو آپا نے دماغ خراب کر دیا ہے، اوپر سے آپ بھی۔ کر لوں گی میں سب کچھ خود ہی۔ الشبہ کا نام سن کر عطیہ بیگم کا غصہ مزید بڑھ گیا اور وہ تنتناتی ہوئی کمرے سے نکل گئیں۔ سلطانہ بیگم اور لقمان صاحب تعصب سے انہیں دیکھتے رہ گئے۔ سلطانہ بیگم اپنے 3 بچوں لقمان، شفیقہ اور اعجاز کے ساتھ آبائی گھر میں رہتی تھیں۔ شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، اپنی زمینیں اور اپنا کام تھا۔ دونوں بھائی تعلیم سے فارغ ہو گئے تو چھوٹا سا کاروبار سٹارٹ کر لیا۔ شفیقہ نے انٹر کا امتحان پاس کر لیا تو ان کی شادی کر دی گئی اور وہ اپنے شوہر انصار کے ساتھ دوسرے شہر شفٹ ہو گئیں۔ لقمان صاحب کی شادی عطیہ بیگم اور اعجاز صاحب کی شادی سبوہی سے کر دی گئی۔ شفیقہ کے 2 بیٹے باسق اور باسم اور ایک بیٹی عبیرہ تھی۔ لقمان احمد کا ایک بیٹا اسجد اور بیٹی حفصہ تھی، جبکہ اعجاز صاحب کی بیٹی الشبہ تھی۔ گھر پر سلطانہ بیگم کی مکمل حکمرانی تھی۔ دونوں بہویں ان کا ہر حکم مانتیں، آپس میں کوئی رنجشیں یا چپکلش نہ ہوتی۔ بچے بڑے سب مل جل کر پیار سے رہتے۔ گھر کے فیصلے سلطانہ بیگم ہی کرتیں۔ کبھی کبھی شفیقہ بیگم بھی آ جاتیں تو مہینہ بھر رکتیں، گھر میں رونق بڑھ جاتی۔ بچے بھی پھپھو کے آنے پر بہت خوش ہو جاتے۔ بچوں کی چھٹیوں کو 4 چاند لگ جاتے، سب مل کر خوب انجوائے کرتے۔ لڑائی ہوتی بھی تو فوراً صلح ہو جاتی۔ ایک دفعہ ایسے ہی شفیقہ بیگم آئی تھیں۔ شام کے وقت سب لوگ بڑے سے صحن میں بیٹھے تھے۔ سبوئی چائے بنا لائی تھی، سب چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہیں بچے تھوڑے فاصلے پر مختلف کھیل کھیلنے میں مصروف تھے۔ ایک دوسرے سے تکرار بھی ہو رہی تھی اور ایک دوسرے کی طرفداریاں بھی ہو رہی تھیں۔ بھابھی اور لقمان بھائی، میری ایک خواہش ہے۔ شفیقہ بیگم نے چائے کا گھونٹ لے کر بڑے بھائی بھاوج کو مخاطب کیا۔ کیا بات ہے آپا، بولیں۔ عطیہ بیگم نے بسکٹ کی پلیٹ ساس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں چاہتی ہوں کہ باسق کی دھولن الشبہ کو بناؤں اور باسم کی حفصہ کو۔ یہ میری خواہش ہے، کیوں اعجاز؟ سبوئی اور اماں آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ شفیقہ نے بات مکمل کر کے سب کو باری باری دیکھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے آپا کہ گھر کے رشتے گھر میں طے ہو جائیں، اس طرح رشتوں میں مزید پائیداری پیدا ہوگی۔ ہمارے بچے ہیں سارے، کیوں اماں؟ عطیہ بیگم نے خوش دلی سے کہا۔ بہت اچھا فیصلہ ہے، ایسا سوچ کر تم نے عقل مندی کا ثبوت دیا ہے۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بلکہ ہم بھی عبیرہ کو اپنے اسجد کے لیے مانگتے ہیں، مگر میرے خیال میں ایسی باتیں صرف گھر کی حد تک ہوں تو بہتر ہوگا، اماں نے دانش مندانہ انداز میں کہا۔ مطلب بات تو طے ہے، شفیقہ بیگم نے خوش ہو کر کہا۔ مبارک ہو، مبارک ہو۔ سب لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ اعجاز احمد اور لقمان احمد نے آگے بڑھ کر بہن کو گلے لگایا۔ سبوئی دوڑ کر پھر سے چاکلیٹ لے آئیں، سب لوگ مسکرا دیے۔ اس بار واپس لوٹتے وقت شفیقہ بیگم بہت خوش تھیں۔ اس بار میں بہت اچھی یادیں لے کر جا رہی ہوں بھابھی سبوئی، انہوں نے بھاوجوں سے گلے لگ کر کہا۔ پھپھو اب کب آئیں گی دوبارہ؟ الشبہ روحانسی تھی، اس کو باسق کے ساتھ کھیلنا بہت اچھا لگتا تھا، وہ بھی الشبہ کا بہت خیال رکھتا تھا۔ سب بچوں کے منہ بھی اترے ہوئے تھے۔
قدرتی طور پر سارے بچے ایک دوسرے سے کلوز تھے۔ شفیقہ بیگم خوشگوار یادیں لیے اپنے شہر کو لوٹ گئیں۔ وقت گزرتا رہا، انصار صاحب کی اچھی جاب تھی اور پھر ان کو جاب کی طرف سے آسٹریلیا جانے کا چانس بھی بن گیا۔ ایک ملک میں رہتے ہوئے شفیقہ بیگم اپنے بھائیوں، ماں اور بھاوجوں سے ملنے سال بعد ہی جاتی تھیں۔ اب اتنی دور جانے کا سنا تو سب لوگ اداس ہو گئے۔ سب سے زیادہ بچے اداس تھے۔ علیشبا جو باسق سے زیادہ ہی قریب تھی، بہت اداس تھی۔ وہ اتنی دور جا رہا تھا۔ میں تمہارے لیے بہت سارے گفٹ لاؤں گا علیشبا، باسق نے علیشبا کو اداس دیکھ کر اس کا ہاتھ تھام کر افسردگی سے کہا۔ مگر باسق گفٹ تو یہاں رہ کر بھی دے سکتے ہو نا، وہ معصومیت سے بولی۔ یار پاپا نہیں مانتے نا، ضدی ہیں وہ، باسق نے جھنجھلا کر کہا تو علیشبا منہ بنا کر رہ گئی۔ اس کا ننھا سا دل ڈول رہا تھا۔ اور پھر شفیقہ بیگم میاں اور بچوں کے ساتھ آسٹریلیا شفٹ ہو گئیں۔ شفیقہ بیگم ایسی گئیں کہ پہلی بار 6 سال بعد آئیں، جب باسق 22 سال کا ہو چکا تھا۔ باسم 18 اور عبیرہ 16 سال کی تھی۔ شفیقہ اپنے سسرال اسلام آباد میں ہی زیادہ رہیں، وہیں پر ان کا اپنا گھر بھی تھا۔ اتنے عرصے میں علیشبا جو 16 سال کی تھی، میٹرک کر چکی تھی، حفصہ میٹرک میں تھی، اسجد گریجویشن کر رہا تھا۔ علیشبا اور باسق نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ویسے تو اسکائپ وغیرہ پر بات ہو جاتی تھی، مگر اب یوں آمنا سامنا ہوا تھا۔ بلیو کلر کے کاٹن کے سوٹ میں لمبے بالوں والی معصوم گڑیا جیسی علیشبا باسق کے دل میں اترتی چلی گئی۔ یہی حال علیشبا کا تھا۔ دبلا پتلا سا مگر ہینڈسم سا باسق کتنا اچھا لگ رہا تھا۔ دونوں نے ڈھیر ساری باتیں کی تھیں۔ بچے بھی اپنے رشتہ داروں سے واقف تھے۔ حفصہ اور باسم کی آپس میں اتنی نہیں بنتی تھی، دونوں ہی لا ابالی تھے، مگر باسق اور علیشبا ایک دوسرے پر جان دیتے تھے، جبکہ اسجد اور عبیرہ بھی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ کچھ عرصہ رہ کر وہ واپس چلے گئے۔ کچھ سال گزار کر باسق، عبیرہ اور باسم کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد شادی کرنے کا پروگرام تھا۔ علیشبا بہت افسردہ تھی، مگر باسق بہت سی امیدیں دلا کر، اچھے اچھے خواب دکھا کر کسی حد تک اسے مطمئن کر گیا تھا کہ چند سالوں بعد تو ہمیں ہمیشہ ہمیشہ ساتھ رہنا ہے، اور علیشبا روتے روتے شرما کر رہ گئی تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ بچوں کی تعلیمی مدارج طے ہو چکے تھے۔ ادھر عطیہ اور سبوی شادی کی تیاریاں شروع کر چکے تھے۔ دیکھتے دیکھتے وقت گزر گیا۔ 3 بچوں کی شادی کی تیاریاں آسان نہ تھیں، یہاں تک کہ کسی بچے کو بھی باہر جانے میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، اور وہاں انصار تھے کہ کاروبار میں الجھتے جا رہے تھے۔ نہ جانے کیا کیا مصروفیات تھیں۔ شفیقہ بیگم ان کی حد درجہ مصروفیات اور عدم توجہی سے بیزاری کا شکار رہنے لگی تھیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ انصار صاحب میں منفی تبدیلیاں بھی آ گئی تھیں۔ اب ان کی باتوں میں غرور ہوتا۔ ان کی نظر میں روپیہ، پیسہ اور اونچا سٹیٹس ہی سب کچھ تھا۔ بعض اوقات شفیقہ ان کی باتوں سے ڈر جاتی تھیں۔ وہ انجانے خدشات اور خوف میں گھری رہنے لگی تھیں۔ بچوں سے ذکر کیا تو بچے بھی متفکر ہو گئے کہ ان کو بھی باپ کا رویہ نامناسب لگتا ہے، اور ایک دن وہ سب کچھ ہو گیا جس نے شفیقہ بیگم کی ہستی کو بری طرح سے ہلا کر رکھ دیا۔ سنو، میرے ایک دوست کی فیملی ہے یہاں، کل ان کے گھر چلنا ہے۔ عبیرہ کے لیے اس کے بیٹے کا رشتہ آیا ہے اور ہمیں کل وہاں جا کر بات کرنی ہے۔ الفاظ بم کی مانند شفیقہ کے سر پر دے مارے۔ کیا کہہ رہے ہیں انصار؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ کیوں؟ میں نے ایسا کیا کہہ دیا کہ تمہیں میری دماغی حالت پر شک ہو گیا؟ سب لوگ اچھا رشتہ دیکھ کر ہی شادیاں کرتے ہیں، انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ ہاں، اور آپ کو اس بات کا علم ہے کہ ہمارے تینوں بچوں کے رشتے ہم نے باہمی خوشی اور رضامندی سے طے کر دیے تھے۔ ہمارے ہاں رشتے خاندان میں طے ہوتے ہیں، اور آپ کو بھی یہ بات اچھی طرح معلوم ہے۔ بچپن سے آج تک ہمارے گھر میں ان رشتوں کے حوالے سے باتیں ہوتی رہی ہیں۔ ہم اور ہمارے بچے ذہنی طور پر اس رشتوں پر راضی اور خوش ہیں۔ ہم نہیں، میں تو راضی نہیں ہوں۔ کیا میں اس وقت موجود تھا؟ انصار، آپ سے بات کر کے، آپ سے مشورہ لے کر میں نے یہ بات کی تھی۔ اس وقت آپ بھی اس بات پر راضی تھے، خوش تھے، اور آپ نے رضامندی بھی دی تھی۔ شفیقہ بیگم کا دماغ گھوم گیا۔ انصار تو بالکل الٹی باتیں کر رہا تھا۔ واٹ؟ انصار نے بدتمیزی سے ان کی جانب دیکھا۔ حد ہے بے وقوفی کی، فضول اور بے معنی بات کو دل سے لگا کر بیٹھی ہو، بے وقوف عورت۔ میرے نزدیک اس بات کی اہمیت ہے اور نہ ہی کوئی حقیقت۔
انصار آپ کی نظر میں وہ بات غیر اہم ہوگی، مگر میرے لیے عزت کا سوال ہے۔ میرے بھائیوں کی بیٹیاں اور بیٹا میرے بچوں کے نام سے منسوب ہیں۔ میں بھائیوں اور ماں کے سامنے جھوٹی نہیں بن سکتی، اور اہمیت اس بات کی بھی ہے کہ ہمارے بچے بھی ان رشتوں پر راضی اور خوش ہیں، اور ابیرہ بھی ارشد کو پسند۔ چپ کرو، انصار صاحب نے بیوی کی بات کاٹی۔ ابیرہ کو وہی کرنا ہوگا جو میں چاہتا ہوں، کیونکہ نہ صرف ابیرہ کو اچھا پیسے والا پڑھا لکھا لڑکا ملے گا، بلکہ اس طرح ہمارے بزنس کو بھی کافی بہتر اور پازیٹیو پوائنٹس ملیں گے۔ انصار اپنا حتمی فیصلہ سنا کر جا چکے تھے۔ مما، ابیرہ جو کمرے کے باہر کھڑی ماں باپ کی باتیں سن رہی تھی، بھاگ کر شفیقہ کے پاس آ گئی۔ شفیقہ دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر رو رہی تھی۔ ابیرہ، تمہارا باپ پاگل ہو گیا ہے۔ میں کیا منہ دکھاؤں گی اپنے بھائیوں کو؟ اتنے عرصے بعد تمہارے باپ کو رشتے میں برائی نظر آئی ہے۔ کتنی ترقی، کتنا پیسہ چاہیے ان کو۔ مما پلیز خود کو سنبھالیں۔ ابیرہ بھی ماں کے ساتھ رونے لگی تھی۔ باسق، باسم اور ابیرہ نے کتنا سمجھایا، مگر انصار صاحب کی نہ ہاں میں نہ بدلی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو واپس پسماندگی میں نہیں بھیجوں گا، اور فرحان جیسا لڑکا نصیب سے مل رہا ہے۔ شفیقہ بیگم سخت ذہنی اذیت کا شکار تھیں۔ ابیرہ کا برا حال تھا۔ باسق اور باسم بھی پریشان تھے۔ باپ کے ساتھ بدتمیزی بھی نہیں کر سکتے تھے۔ شفیقہ بیگم اپنی ماں سے بھی واقف تھیں، جو اصولوں کی پکی اور زبان پر قائم رہنے والی خاتون تھیں۔ اصولوں پر کبھی بھی سمجھوتا نہ کیا۔ آنے والے حالات سے شفیقہ بیگم سخت ہراساں تھیں کہ کس منہ سے ابیرہ کی شادی اور رشتے کی بات کرتیں، کیسے کہتیں کہ ابیرہ اور ارشد کا رشتہ ختم کر دیا جائے، اور نتیجہ عین شفیقہ بیگم کی توقعات کے مطابق نکلا۔ سلطانہ بیگم نے سنا تو ہتے سے اکھڑ گئیں۔ شفیقہ، اب تمہیں اپنی بیٹی کے لیے بھائی کا گھر حقیر لگ رہا ہے، تمہارے معیار پر پورا نہ اترنے والا۔ اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، ہم تینوں بچوں کے رشتے ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ اماں نے حتمی انداز اپنایا۔ ارے ارے اماں، کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ تو صرف ارشد۔ عطیہ بیگم نے ہلکا سا احتجاج کیا۔ عطیہ چپ کرو تم۔ جہاں میری زبان کا پاس نہیں، وہاں مجھے ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ لو آج سے شفیقہ سے ہمارا رشتہ بھی ختم ہو گیا۔ سلطانہ بیگم غصے سے پیچ و تاب کھا رہی تھیں۔ ارے اماں، ایسا نہ کریں۔ سبوئی نے کچھ کہنا چاہا، مگر اماں کے جاہو جلال کے آگے وہ چپ ہو گئیں۔ دوسری جانب شفیقہ کے ساتھ سب سے زیادہ باسق تڑپ گیا تھا۔ اسے نانوں سے یہ امید نہ تھی۔ اس نے بہت کوشش کی کہ بات کرے، لیکن اماں جی نے سب کو منع کر دیا کہ اب شفیقہ سے کوئی بات نہ کرے۔ ادھر شفیقہ کا بھی رو رو کر برا حال تھا۔ میکا چھوٹ گیا تھا، رشتے ختم ہو گئے تھے۔ یہاں پر سب سے زیادہ اثر الشبا پر ہوا تھا۔ اچانک سے سب رشتے ختم ہو گئے۔ باسق اور اس کا رشتہ یوں پل بھر میں ختم ہو جائے گا، یہ تو سوچا بھی نہ تھا۔ وہ تو بچپن سے لے کر آج تک صرف اور صرف باسق کے بارے میں سوچتی چلی آ رہی تھی۔ اس کے دل و دماغ پر صرف اور صرف باسق کا راج تھا۔ اس نے باسق کو چاہا تھا دل کی شدتوں کے ساتھ۔ باسق کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کے سپنے دیکھتی آئی تھی، جبکہ حفصہ پر اتنا اثر نہ ہوا تھا۔ وہ فطرتاً لاابالی تھی، لیکن وہ خود الشبا کو سمجھاتی، اس کا دماغ ادھر ادھر لگانے کی کوشش کرتی تھی۔ دونوں امتحانات سے فارغ ہوئیں تو الشبا کے لیے اچھا سا رشتہ آ گیا، اور تیاریاں شروع ہو گئیں۔ الشبا کو یقین ہو گیا تھا کہ سب کچھ بدل چکا ہے، پہلے جیسا کچھ نہ رہا تھا۔ پرانے رشتے ختم کر کے نئے رشتے بننے جا رہے تھے۔ گھر والوں کی خوشی اور رضامندی کے لیے اس نے خود کو حالات کے سپرد کر دیا۔ گویا کہ لقمان صاحب اور اعجاز صاحب بھی بہن سے رشتہ ختم ہو جانے پر افسردہ تھے، مگر اماں کے سامنے چپ تھے۔ گھر میں بجھے دل کے ساتھ الشبا کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، اور گھر میں چھایا جمود ٹوٹا اور سب لوگ انتظامات میں لگ گئے۔ جھٹ پٹ رشتہ طے ہوا اور تاریخ بھی طے ہو گئی۔ الشبا بھی گزری ہوئی یادوں کو بھول کر نئی زندگی کی شروعات کرنے جا رہی تھی۔ شادی والے دن بھاری بھرکم جوڑے میک اپ اور جولری میں وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ سارے انتظامات ہو چکے تھے، دلہن والے ہال پہنچ چکے تھے۔ حفصہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ بارات کا انتظار کر رہی تھی۔ لقمان صاحب، اعجاز صاحب اور ارشد خاندان کے کچھ لوگوں کے ساتھ ہال کے گیٹ پر بارات کے منتظر تھے، جبکہ ہال کے اندر عطیہ اور سبوئی مہمانوں کو دیکھ رہی تھیں۔ ایک طرف سلطانہ بیگم اپنی دلہن بنی بے حد حسین پوتی کو دیکھ رہی تھیں۔ آج ان کا دل بری طرح سے بھر گیا تھا۔ پوتی کی جدائی کا غم اور ساتھ ساتھ شفیقہ کی بھی یاد آ رہی تھی۔ اکلوتی بیٹی تھی،
ان کی بظاہر وہ مضبوط تھیں، مگر نہ جانے کیوں اندر سے دل ڈولا جا رہا تھا۔ انجانا سا خوف آس پاس منڈلا رہا تھا۔ ہال مہمانوں سے بھر چکا تھا، ٹائم گزرتا جا رہا تھا اور بارات کا کوئی پتہ نہ تھا۔ اب تو لقمان صاحب اور اعجاز صاحب بھی سخت تشویش کا شکار ہو گئے تھے۔ کئی بار فون کیا مگر کوئی بھی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ عجیب بے چینی اور اضطرابی طاری تھی۔ اعجاز احمد اندر باہر ہو رہے تھے۔ اسجد الگ پریشان تھا۔ سبوئی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ انجانے خوف سے دل لرز رہا تھا، جیسے نہ جانے کیا انہونی ہونے والی ہے۔ اماں بارات آنے اور ہماری کال ریسیو نہ کرنے کا مطلب اچھا نہیں ہو سکتا۔ میرا تو دل دہلا جا رہا ہے۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ لوگ بارات نہیں لا رہے۔ عطیہ بیگم نے ساس کے پاس آ کر کہا تو سلطانہ بیگم کانپ گئیں۔ عطیہ ایسی بدفالتو نہ نکالو، کوئی مجبوری ہوگی، کوئی مسئلہ ہوگا۔ اللہ نہ کرے کہ کچھ برا ہو، دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے۔ کہنے کو تو سلطانہ بیگم کہہ رہی تھیں مگر اندر سے وہ بھی بہت پریشان تھیں کہ نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ اور ادھر لقمان صاحب کے پاس شفیقہ کی کال آئی تھی۔ بے تحاشا سسکیوں کے ساتھ اس نے انصار صاحب کے انتقال کی خبر دی تھی۔ لقمان آنکھیں پھاڑے منہ کھولے کال سن رہے تھے۔ تسلی کے الفاظ بھی منہ سے نہ نکل رہے تھے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ خوشی کے اس موقع پر یہ کیا ہو گیا۔ عین آج کے دن انصار صاحب کا انتقال، اماں کو یہ خبر کیسے دیں؟ ان کی حالت پر اعجاز صاحب اور ارشد بھی پریشان تھے۔ ابھی وہ اس پریشانی سے ہی نہ نکل پائے تھے کہ ایک اور خبر ملی جس نے سب کے اوسان خطا کر دیے۔ سب ہوئی چکرا کر گر پڑیں۔ سلطانہ بیگم دل پر ہاتھ رکھے بے ہوش ہو گئیں۔ الشبا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ بارات پر فائرنگ ہوئی تھی اور دولہا موقع پر ہلاک ہو گیا تھا۔ اف، یہ کیا حادثہ ہو گیا تھا۔ شادی کا ماحول مکمل سوگ میں بدل چکا تھا۔ ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر چہرہ افسردہ تھا۔ آنے والے مہمانوں نے گھر والوں کو سنبھالا۔ کوئی ہسپتال بھاگا تو کوئی ڈاکٹر کو بلا لایا۔ عجیب منظر دیکھنے میں آ رہے تھے۔ توبہ توبہ، اللہ پاک محفوظ رکھے۔ الشبا کے ساتھ یہ کیسی بدشگنی ہو گئی۔ پہلے رشتہ ختم، انصار بھائی کا انتقال، اور اب جہاں جہاں دولہا ختم۔ الشبا کے قدم ٹھیک نہیں، اسے خوشیاں راس نہیں۔ یہ منفی رائے اور سوچ عطیہ بیگم کی تھی۔ الشبا کو لے کر ہسپتال گئے تھے۔ سبوئی اس کو سنبھال رہی تھی۔ لقمان صاحب، اعجاز صاحب اور ارشد دولہے کے گھر گئے تھے۔ الشبا بار بار ہوش میں آتی اور اپنے ہاتھوں کی چوڑیاں توڑتی اور پھر بے ہوش ہو جاتی۔ حفصہ بھی بری طرح سے روتی ہوئی الشبا کو سنبھال رہی تھی۔ حالات اچانک اس طرح بدل گئے تھے کہ ہر کوئی پریشان تھا۔ شفیقہ اماں سے بات کرنا چاہ رہی تھی کہ اماں، جس نے آپ لوگوں کا دل دکھایا وہ تو چلا گیا، اب مجھے معاف کر دیں۔ سلطانہ بیگم ماں تھیں، ان کا دل بھی پگھل گیا تھا۔ الشبا کے لیے بھی شفیقہ بیگم بہت روئیں۔ ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ کبھی اللہ پاک دے کر آزماتا ہے اور کبھی لے کر آزماتا ہے۔ بندہ وہی ہے جو اس کی رضا میں راضی ہے۔ خوشیوں میں اس رب کا شکر ادا کریں جس نے خوشیاں عطا کی ہیں، اور دکھ میں صبر کریں کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ خود ہوتا ہے۔ یہی حالات الشبا کے تھے۔ اس کو پے در پہ جن حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اس کے لیے سخت اذیت کا باعث تھے۔ اس پر عطیہ بیگم کی منفی باتیں اور طنزیہ نظروں سے وہ خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ وہ تو اب کھلم کھلا ایسی باتیں کرتیں کہ سبوئی یا الشبا سنتی تو تڑپ جاتیں۔ وقت بہت بڑا مرہم ہے، آہستہ آہستہ بڑے سے بڑے زخموں کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے۔ وقت گزرتا رہا، شفیقہ بیگم کا رابطہ بحال ہو گیا تھا۔ وہ حد درجہ شرمندہ تھیں اور الشبا کی جانب سے بھی فکر مند تھیں۔ ارے آپا، شکر کریں، آپ بچ گئیں۔ اللہ پاک انصار بھائی کے درجات بلند فرمائے۔ انہوں نے صحیح فیصلہ کیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی بیٹی اپنے گھر میں خوش ہے۔ اس کو ذریعہ بنایا یہ رشتہ ختم ہو گیا۔ ایک روز شفیقہ بیگم نے پرانے رشتے دوبارہ سے جوڑنے کی بات کی تو عطیہ بیگم نے سرگوشیانہ لہجے میں فون پر کہا، میں سمجھی نہیں بھابھی۔ شفیقہ بیگم ان کی بات کو نہ سمجھ پائیں۔ ارے بھائی شفیقہ، تم بھی بہت بھولی ہو۔ دیکھو بھائی، میں بات صاف کرتی ہوں۔ الشبا کے قدم منحوس ہیں۔ تم کو یاد نہیں، بچپن سے ہی اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ میں نے ہمیشہ سے یہ بات نوٹ کی ہے اور کسی کو نہیں بتائی۔ جس دن وہ پیدا ہوئی تھی اس روز سبوئی کی دادی کا انتقال ہوا تھا۔ اس کا 1.25 مہینہ تھا جب سبوئی کی خالہ کا انتقال ہوا تھا۔ پہلے دن اسکول گئی تو اس روز اعجاز میاں کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا۔
انہیں اچھی خاصی چوٹیں آئی تھیں اور اب انصار بھائی، اللہ پاک محفوظ رکھے انہیں، کسی کا جوان جہاں بیٹا ختم ہوا، اس ماں کا کیا حال ہوگا جس کا بیٹا شادی کے دن یوں چلا گیا آپا؟ سچ پوچھو تو مجھے خوف آنے لگا ہے۔ ہاں بھابھی، آپ سچ کہہ رہی ہیں۔ شفیقہ کو بھی ان کی باتوں میں سچائی لگی۔ ہاں، اگر تم چاہتی ہو تو ہم باسم اور حفصہ کی شادی کر لیتے ہیں۔ برا نہ ماننا، مگر میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی پر اس کا بھی سایہ پڑے۔ عطیہ بیگم نے کہا تو شفیقہ بیگم چپ ہو گئیں۔ عبیرہ کی شادی ہو چکی تھی، وہ وہیں آسٹریلیا میں سیٹ تھی، اور ادھر ارشد کے لیے بھی لڑکی دیکھی جا چکی تھی۔ الشبہ کا نکاح بھی شادی سے ایک دن پہلے ہو چکا تھا۔ وہ تو بیوہ ہی کہلا رہی تھی۔ سخت اذیت اور تکلیف دہ حالات کا سامنا کرنا پڑتا جب لوگ اسے کبھی ہمدردی تو کبھی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے۔ طرح طرح کی باتیں کرتے وہ خود کو مجرم سمجھنے لگتی۔ کمرے میں آ کر بے تحاشا روتی۔ اوپر سے شفیقہ پھپھو کا رویہ بھی کچھ بدل گیا تھا۔ باسق نے بھی ایک دو بار ہی سرسری سی بات کی تھی، جب برا وقت آتا ہے تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ تو دنیاوی رشتے تھے جو حالات کے ساتھ بدل گئے۔ سلطانہ بیگم الشبہ کو دیکھ کر کرتی رہتیں، سبوئی بھی چھپ چھپ کر روتی رہتی، اور جب سے یہ پتہ چلا تھا کہ شفیقہ پاکستان آنے والی ہے اور حفصہ اور باسم کی شادی کر دیں گی، الشبہ اور زیادہ ٹوٹ چکی تھی۔ طے یہ پایا تھا کہ شفیقہ سیدھا اسلام آباد جائیں گی، وہاں سسرال والوں سے مل کر اپنے گھر کو صاف کروا کر پھر کراچی آئیں گی اور شادی کی تاریخ وغیرہ طے کر دیں گی۔ سلطانہ بیگم چاہتی تھی کہ شفیقہ الشبہ کے لیے بھی بات کرے، لیکن وہ تو بالکل چپ تھی اور الشبہ کا ذکر تک نہ کرتیں۔ حالانکہ ابھی بھی بہت سارے لوگ الشبہ کے لیے خواہش مند تھے، اس کو اپنانا چاہتے تھے، مگر الشبہ نے صاف انکار کر دیا تھا اور سب اس کی طرف سے چپ ہو گئے تھے۔ وہ جن حالات سے گزری تھی وہ بہت تکلیف دہ تھے، یہ بات سبھی جانتے تھے، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ اکثر چاندنی راتوں کو جب دل غم سے بوجھل ہو جاتا تو وہ چھت پر چلی آتی اور چاند کو تکتے تکتے اس کی آنکھیں بھیگ جاتیں۔ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا تھا۔ سبوہی اور الشبہ ہمیشہ رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے ہی عید کے حوالے سے شاپنگ کر لیتے تھے۔ روزوں میں گھومنا اچھا نہیں لگتا تھا، ویسے بھی اب الشبہ میں پہلی جیسی عید کی خوشی یا تیاریاں کرنے کی کوئی خواہش نہ تھی۔ وہ دل ہی دل میں روتی، مگر بظاہر گھر والوں کی حالت دیکھتے ہوئے خود کو کسی حد تک نارمل کر لیا کرتی۔ حفصہ اور الشبہ سے دلی لگاؤ اور ہمدردی تھی، جبکہ ارشد کی بیوی ماریہ بھی اچھی تھی۔ نماز ظہر سے فارغ ہو کر الشبہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی اور پھر کچن میں چلی جاتی۔ افطار کے تھوڑے بہت انتظامات کر لیتی۔ اس روز بھی وہ کچن میں جا رہی تھی، تبھی دادی کے کمرے سے آتی ہوئی آوازوں سے معلوم ہوا کہ حفصہ اور باسم کا نکاح ہونے جا رہا ہے، اور ساتھ ہی تائی اماں کے الشبہ کے لیے کہے گئے الفاظ۔ الشبہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اللہ پاک میرا سایہ کبھی بھی حفصہ پر نہ ڈالے، وہ ہمیشہ شاد و آباد رہے، آمین، دل سے دعا کی اور کچن کی طرف چلی گئی۔ وہ سچ مچ خود کو مجرم سمجھنے لگی تھی، جیسے اب خوشیوں پر اس کا کوئی حق نہ تھا۔ وہ حفصہ سے کٹی کٹی رہنے لگی، مبادا اس کا سایہ حفصہ کی زندگی پر کوئی برا اثر نہ ڈالے۔ عطیہ بیگم بہو اور حفصہ کے ساتھ مل کر تیاریاں کر رہی تھیں۔ شفیقہ بیگم عید سے پہلے آنے والی تھیں اور اب ان کا ارادہ مستقل پاکستان میں سیٹل ہونے کا تھا، کیونکہ وہاں سے دل بھر گیا تھا۔ اب وہ اپنے لوگوں میں وقت گزارنا چاہتی تھیں۔ رہائش تو اسلام آباد میں ہی تھی، اپنا گھر بھی موجود تھا۔ عشاء کی نماز اور تراویح سے فارغ ہو کر الشبہ نے حسب معمول سب کے لیے چائے پکائی اور چائے کا کپ لیے سلطانہ بیگم کے کمرے میں آ گئیں۔ سلطانہ بیگم نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ الشبہ، تم نے حفصہ کے نکاح کی تیاری کر لی؟ سلطانہ بیگم نے پوچھا۔ دادو، مجھے کیا تیاری کرنی ہے؟ سوال پر سوال کر کے خالی خالی نظروں سے دادی کو دیکھا۔ سلطانہ بیگم دکھی ہو گئیں۔ ویسے دادو، میرا نیا سوٹ رکھا ہے، پہن لوں گی۔ دادی کو اداس دیکھ کر الشبہ نے جلدی سے کہا، اور ویسے بھی میں نے کون سا سامنے آنا ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی لہجہ کڑوا ہو گیا۔ الشبہ میری جان، ایسا نہیں کہتے، کوئی اگر غلط بات سوچتا ہے تو سوچنے دو، یہ اللہ کی طرف سے ہونے والی باتیں ہیں، اور ابھی بھی کتنے لوگ ہیں جو تمہیں اپنانا چاہتے ہیں، تمہارے لیے رشتوں کی لائن لگی ہے بیٹی، میری مانو تو تم اپنے لیے بھی سوچ لو، ہم تمہاری طرف سے بھی بے فکر ہونا چاہتے ہیں۔ سلطانہ بیگم کی آواز رند گئی تھی۔ دادی، میں ٹھیک ہوں، آپ فکر کیوں کرتی ہیں، میں خوش ہوں اور اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔
اس نے لہجے کو نارمل بنانے کی کوشش کی تھی۔ مگر بیٹا ہم چاہتے ہیں کہ تم اپنے گھر کی ہو جاؤ۔ ابری کے گھر والے کافی پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ عید کے بعد ہم تمہارے لیے ان کو گھر پر بلوا کر کوئی فیصلہ کر لیں۔ دادو جیسے آپ لوگ بہتر سمجھیں۔ الشپا نے سر جھکا کر دھیرے سے کہا، میری بچی اللہ آگے تجھے اتنی خوشیاں دیں کہ تو سارے دکھ بھول جائے، تیرا نصیب ستاروں کی طرح چمکے، آمین۔ سلطانہ بیگم نے اسے گلے لگا کر صدقے دل سے دعائیں دیں۔ آخر کار چاند رات آ گئی۔ صبح سے ہی عطیہ بیگم کی چڑچڑاہٹ اور جھنجھلاہٹ عروج پر تھی۔ آج تو گھر کے ہی لوگ تھے۔ شفیقہ بیگم اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ آ رہی تھیں۔ عبیرہ عید کے بعد آنے والی تھی۔ مختصر سے لوگوں کی تقریب میں بے حد تیاریاں تھیں۔ سب لوگ خوش تھے۔ اتنے عرصے بعد شفیقہ بیگم آ رہی تھیں۔ سلطانہ بیگم بے چینی سے بیٹی کی منتظر تھیں، جبکہ لقمان اور اعجاز صاحب بھی بے چین ہو رہے تھے۔ حفصہ بے حد خوش تھی۔ الشپا بالکل نارمل تھی، کسی بھی قسم کے جذبات سے آری۔ حفصہ کے نکاح کا جوڑا، جیولری اور ساری تیاریاں ہو چکی تھیں۔ الشپا نے ایک چیز بھی جا کر نہیں دیکھی، وہ تو حفصہ خود لا لا کر ایک ایک چیز دکھاتی تھی۔ حفصہ کے دوستوں نے اور ماریا نے مل کر رات کو حفصہ کو مہندی لگا دی تھی۔ الشپا کچن میں ہی مصروف تھی اور صبح سے ہی وہ جان بوجھ کر کچن کے کاموں میں لگی تھی کہ عطیہ بیگم ٹوک نہ دیں۔ افطار سے کچھ پہلے وہ لوگ پہنچنے والے تھے اور نکاح کی رسم افطار کے بعد ہونی تھی۔ افطار میں چند ایک چیزیں رکھی گئی تھیں، کھانا باہر سے آنا تھا، نکاح کا انتظام چھت پر کیا گیا تھا۔ الشپا لاکھ خود کو مطمئن ظاہر کر رہی تھی، لیکن اندر سے دل عجیب کیفیت کا شکار تھا۔ اتنے عرصے کے بعد باسق آ رہا تھا۔ باسق کو سامنے دیکھ کر کسی طرح خود کو کنٹرول کر پائے گی۔ باسق کا کیسا رویہ ہوگا؟ شفیقہ پھپھو تو اسے منحوس سمجھنے لگی تھیں۔ یقیناً باسق بھی غلط سمجھ رہا ہوگا، تبھی تو اس نے ایک دو دفعہ بات کی تھی، وہ بھی جب الشپا بیوہ ہوئی تھی۔ وہ عجیب حالات کا شکار تھی۔ افطار سے کچھ دیر پہلے وہ لوگ آ گئے۔ الشپا نے کچن کی کھڑکی سے دیکھا، سفید شلوار کرتے میں باسق بہت اچھا لگ رہا تھا۔ الشپا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ سب لوگ مل رہے تھے، رو رہے تھے، جذباتی مناظر تھے۔ باسق کی بے چین نظریں ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں۔ وہ کھڑکی سے دیکھ رہی تھی۔ الشپا کہاں ہیں؟ شفیقہ نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آنکھیں صاف کرتے ہوئے سوال کیا۔ الشپا، الشپا، سلطانہ بیگم کی آواز پر وہ آ گئی۔ سادہ سے پنک کلر کے کاٹن کے سوٹ میں بڑا سا پرنٹڈ دوپٹہ سر پر ڈالے وہ معصوم سی لڑکی باسق کے دل میں اترتی چلی گئی۔ میری بچی، شفیقہ اسے لپٹ کر ایک بار پھر رو پڑی۔ السلام علیکم، الشپا نے باری باری باسق اور باسم کی طرف دیکھ کر کہا۔ سبوئی نے حیرت اور تعصب سے اپنی بیٹی کی جانب دیکھا۔ کس خوبصورتی سے وہ اپنے اندر کا طوفان چھپا کر مسکرا رہی تھی۔ تبھی اذان کی آواز آئی اور سب لوگ دسترخوان کی طرف بڑھ گئے۔ الشپا جان بوجھ کر کام کے بہانے کچن میں مصروف تھی۔ افطار کے بعد مرد حضرات نماز پڑھنے مسجد چلے گئے۔ واپسی پر قاضی صاحب کو ساتھ لانا تھا۔ جب تک ماریا نے حفصہ کو تیار کر دیا۔ حفصہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ الشپا دور دور سے دیکھ رہی تھی۔ مرد واپس آ گئے۔ چھوٹے سے بنے اسٹیج پر حفصہ اور باسم کو بٹھا دیا گیا۔ سب لوگ آس پاس تھے، باسق بھی پاس کھڑا تھا۔ نکاح کے فارم بھرے جا رہے تھے اور الشپا جان بوجھ کر کافی دور کھڑی خود کو کسی نہ کسی کام میں الجھا رہی تھی۔ ارے بھائی، الشپا کہاں ہے؟ شفیقہ نے اسٹیج پر بیٹھ کر چاروں طرف دیکھا۔ الشپا یہاں آؤ، حفصہ کے پاس بیٹھو۔ ارے آپا، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ شفیقہ کی بات پر عطیہ بیگم جلدی سے آگے آ کر بولی۔ الشپا کو نہ بلوائیں، یہ نکاح کی رسم ہے، حفصہ بعد میں مل لے گی اس سے۔ میں ایسے موقع پر کوئی بدشگنی نہیں چاہتی، آپ کو پتہ ہے نا آپا۔ الشپا کی قسمت کیسی ہے اور ایسے موقع پر میں اپنی بچی پر اس کا سایہ نہیں پڑنے دوں گی۔ عطیہ بیگم نے شفیقہ بیگم کے کان میں سرگوشی کی تو شفیقہ بیگم زور سے ہنس دیں۔ سب لوگ چونکے کہ یہ کیا کھسر پھسر ہو رہی تھی۔ ارے بھابھی، آپ بھی کمال کرتی ہیں، کیسی جاہلانہ اور دقیانوسی سوچ ہے آپ کی، جو اللہ کے فیصلوں کو اپنی الٹی سیدھی سوچوں پر رکھ کر کفر کہہ رہی ہیں۔ یہ منحوس سایہ بدبخت، یہ سب فضول اور جاہلانہ سوچ ہے۔ سارے فیصلے اللہ پاک کے ہوتے ہیں۔ کسی کے ساتھ اچھا برا ہونا، غلط یا صحیح ہونا، اس میں اگر انسانوں کی مرضی ہوتی تو کبھی بھی کسی کا برا نہ ہوتا۔ ہر کوئی اپنے لیے اچھا کرتا اور اچھا سوچتا۔ ہم سب اللہ کے فیصلوں کے محتاج ہیں۔
یہ ہماری دین سے دوری، کم علمی اور نیری جہالت ہے کہ ہم اللہ کے فیصلوں کو انسان سے اس طرح منسوب کر دیتے ہیں کہ جیسے انسان نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے۔ میں ان فرسودہ اور جاہلانہ باتوں کو قطعاً نہیں مانتی، اور میں نے تو پہلے ہی فیصلہ کر رکھا ہے کہ پہلے میں باسق اور الشپا کا نکاح کروں گی اور پھر باسم اور حفصہ کا۔ میری بڑی بہو ہی اپنی دیورانی لے کر آئے گی۔ کیوں اماں؟ بھائی اعجاز، آپ لوگوں کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ میں بہت شرمندہ ہوں اور آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر یہ رشتہ دوبارہ سے استوار کرنا چاہتی ہوں۔ شفیقہ بیگم نے پہلے بھاوج کو لتاڑا اور پھر مڑ کر اماں اور بھائیوں کو مخاطب کر کے ہاتھ جوڑتے ہوئے عاجزی سے سوال کیا۔ سب لوگ حیران اور ششدر شفیقہ بیگم کی بات سن رہے تھے۔ الشپا جو چپ کھڑی پھپھو کی باتیں سن رہی تھی، بکھلا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ باسق اس کے پاس آ گیا تھا۔ شفیقہ، تم نے آج ہمارا دل خوش کر دیا میری بچی۔ سلطانہ بیگم نے آگے بڑھ کر بیٹی کو گلے لگا کر گویا اجازت دے دی تھی۔ سب لوگ ہی خوش تھے۔ الشپا کو اچانک مل جانے والی خوشی غیر یقینی لگ رہی تھی۔ بے شرم لڑکی، دوپٹہ سر پر تو لے لو۔ باسق کی آواز پر بکھلا کر جلدی سے دوپٹہ سر پر لے لیا۔ حفصہ نے بھاگ کر الشپا کو گلے لگا لیا۔ عطیہ بیگم منہ پھاڑے اس اچانک سے بدل جانے والی سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ لقمان صاحب، اعجاز صاحب، سبوی، اسجد اور ماریہ بھی بہت خوش تھے۔ حفصہ، سنبھالو اپنی دیورانی کو، لگتا ہے مجھے گھور گھور کر نظر لگا دے گی۔ باسق کی شرارت بھرے جملے پر الشپا نے گھبرا کر نگاہیں جھکا لیں۔ کبھی کبھی حالات یوں بھی بدل جاتے ہیں۔ واقعی میرا رب تو بڑا رحیم و کریم ہے، جب چاہے ہماری جھولیوں میں اتنا کچھ ڈال دیتا ہے، ایسی خوشیاں دے دیتا ہے کہ ہماری جھولیاں ان خوشیوں کا بوجھ برداشت کرتے کرتے تنگ پڑ جاتی ہیں۔ زندگی میں آنے والے اس خوبصورت موڑ نے سب کے ساتھ الشپا کو اتنی خوشیاں دے دی تھیں کہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اپنے رب کا شکر ادا کرے۔ کچھ دیر بعد ہی وہ باسق کے پہلو میں بیٹھی اپنا جملہ حقوق باسق کے نام کر رہی تھی۔ کتنی حسین اور دلکش چاند رات اس کی زندگی میں آئی تھی، جہاں سارے بڑے مل کر آئندہ کے لاحلہ عمل تیار کر رہے تھے۔ وہیں الشپا اور باسق چھت پر بیٹھے ایک دوسرے کے سنگ میٹھی میٹھی اور مدھم سرگوشیوں میں مصروف تھے۔ کل آنے والی عید ان کے لیے کتنی خوبصورت تھی۔ خوشیاں بہاروں کی صورت لوٹ آئی تھیں۔ ارے دولہن بیگم، اگر فرصت مل گئی ہے تو نیچے آ جائیں، ہم سب مہندی لگوانے جا رہے ہیں۔ ماریہ کی شوخ آواز پر الشپا مسکراتی ہوئی نیچے کی جانب بھاگی اور باسق کھل کر ہنس دیا تھا۔